تو سوچتے ہیں یار ہم پاک صاف رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ جب بندے میں پاکیزگی ہو نا، پاکیزگی، تب بندے میں روحانیت آتی ہے، اور جب بندے میں روحانیت آ جائے تو رب پھر بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی، ہمارے میں پاکیزگی نہیں ہوتی۔ جب تم اپنے آپ کو پاک رکھو گے نا، پاک ہو جو تمہارے کپڑے پاک، تمہارا بدن پاک، تمہاری جگہ پاک، پھر رب کے آگے جھکو اور رب کے آگے دعا کرو نا، تو رب پھر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی پاکیزگی رب کو پسند ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیں، سورۃ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ پہلے میں آپ کو حدیثیں سنا رہا تھا، اب قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، رب کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز میں کھڑے ہو، تو سب سے پہلے تم کیا کرو؟ وضو کرو۔ وضو بڑا ضروری ہے، یہ آنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو وضو یقین کرو نہیں آتا۔ وضو کی جو اعضاء ہے نا، اعضاء، ان اعضاؤں میں اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھو جب وضو کرو تو کیا قرآن مجید رب فرماتا ہے کہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک، سر کا مسح کرو اور اپنے ٹخنوں تک پاؤں کو دھو جب بھی تم نماز کے لیے آؤ۔ یہ ہے ہمارا وضو۔ اب حضرات محترم، وضو کا میں طریقہ بھی بتاؤں، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک حدیث سنتے جائیں۔ ہمارے نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن وقت بندہ ہوتا ہے نا، جب وہ وضو شروع کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے، سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے نا، ہاتھ، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب ایک تو ہمیں بتایا وضو کرو نماز کے لیے، اب دیکھو فائدہ کتنا ہے وضو کرنے کا۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہمارے ہاتھوں کے گناہ، حضور کہتے ہیں، جھڑ کے گر جاتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں ہمارے منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب تم ناک میں ڈالتے ہو پانی، تمہارے ناک کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ پھر میرے نبی کریم نے فرمایا تم جب چہرے کو دھوتے ہو، چہرے کو جب دھوتے ہو تمہارے چہرے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ کر گر جاتے ہیں، یہاں تک تمہاری پلکوں کے نیچے بھی، بالوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کے گر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم جو آنکھیں سے دیکھتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ، بری چیز دیکھ لی، یہ پلکوں کے گناہ بھی بیچ میں شامل آ جاتے ہیں۔ جب ہم بری چیز کانوں میں سنتے ہیں، بری باتیں سن لیں، وہ کانوں کے گناہ ہیں۔ ہم کوئی بدبو شے پہ چل پڑے، بدبو آ گئی ناک میں، وہ ناک میں گناہ ہے۔ ہم منہ سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں، وہ منہ میں گناہ آ جاتے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب تم کلی کرتے ہو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب تم آنکھوں کے پلکوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں اس وضو کے لیے تمہارے وہ جھڑ کے گر جاتے ہیں گناہ۔ دیکھیں یہ وضو کا کتنا فائدہ ہے، ہمیں یہ چیز ضرور دیکھیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تم چہرے کو دھوتے ہو اس کے بعد تمہاری داڑھی ہوتی ہے، اس میں خلال کرو، خلا کیا کرو، اس میں وہ دھو، جتنے تمہارے داڑھی کے نیچے تک جو بال ہوتے ہیں اگر اس کے بھی کوئی گناہ ہے رب وہ بھی جھاڑ کے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے، ایمان والوں پر کرم ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت کا جب دن ہوگا تو محشر برپا ہوگا، بڑی امتیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 قوم و پیش پیغمبر کٹھے ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی قیامت کے دن۔ تو یا رسول اللہ اتنی امتوں میں سے آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟
کیسے پہچانیں گے؟ اب خود اندازہ لگائیں نا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، ان کی امتیں ہیں، اب کتنی امتیں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے؟ تو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے. تو صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کو ان کے وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا. میری امت جو وضو کرتی ہوگی نا، ان کے وہ اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا، ان کے بازو روشن ہوں گے، ان کے پاؤں روشن ہوں گے. میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے بندے ہیں. کتنا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم وضو کرتے ہوں گے، وضو کر ہمیں یہ طریقہ آتا ہوگا، تو قیامت کے دن ہمارے نبی کریم ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ ہم جب تم کونیوں تک دھو، تمہارے بازو کے جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. سر کا تم مسح کرتے ہو، تمہارے بال پر جتنے بھی گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. تم جب اپنے پاؤں تو دھوتے ہو ٹخنوں تک، تمہارے پاؤں کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. تو حضرات محترم، جب بھی نماز پڑھو، نماز سے پہلے وضو جو ہے وہ ضرور کرو، ضرور کرو. وضو کا طریقہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے، نہیں پتہ تو سیکھ بھی لے اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. جب سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھو. وضو کا جب نیت کرو، پہلے نیت کرو کہ وضو کی نیت. اس کے بعد جب شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر وہاں اپنے ہاتھ دھو. بسم اللہ پڑھو، اپنے ہاتھ دھو لو. ہاتھ دھونے کے بعد تم پھر پانی لو، اچھی طرح کلی کرو، غرارہ کرو اچھی طرح. اس کے بعد تم پھر ناک میں پانی ڈالو اچھی طرح اور ناک کو صاف کرو. جب ناک کو صاف کر لو پھر تم ایسے کرو، پانی لے کر اپنے چہرے کو دو. بالوں کے ایک لو سے لے کے ٹھوری کے نیچے تک جتنا بھی چہرہ ہے، کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جتنا بھی تمہارا چہرہ ہے یہ پورا گیلا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو تم پانی تو تمہارا یہ چیز سوکھی رہ جائے یا یہ چیز سوکھی رہ جائے. وہ جب سوکھی رہ جائے گی تمہارا وضو نہیں ہوگا. پورے چہرے کو دھو. یہ ٹھوڑی تک تمہارے داڑھی کے بال ہے، داڑھی کے بالوں پر پانی لگاؤ اچھی طرح، نیچے خلال کرو، انگلیاں پھیرو. ایسے تمہارا جو ہے وہ چہرے کا وضو ہوگا. یہ کرو. اس کے بعد تم نے کونیاں دھونی ہے. کونی جو ہے وہ اپنی ہاتھ بازو دینے اپنے کونیوں تک. یہ کونی کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہاں تک دھونا ہے. یہ نہیں تم یہاں تک دھو لو تمہارا پیچھے نیچے خشک رہ جائے. اگر یہ تمہاری کونیاں نہ تر ہوئی تمہارا وضو نہیں ہوگا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تم اپنی کونیوں کو اچھی طرح دھو پورا، اور اچھی طرح کونیوں تک پانی بہاؤ 3 دفعہ کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے. پھر سر کا مسح کرو. سر کا مسح کیا کرنا ہے؟ اپنے یہ سر کے آگے سے بالوں کو دونوں ہاتھ پیچھے لے کے جاؤ، پھر واپس لے کر آؤ. یہ سر کا مسح ہے. اس کے بعد یہ انگلی جو شہادت کی ہیں ان کو کانوں کی اندر اچھی طرح پھیرو، اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی پش کے ساتھ صاف کرو. یہ جو کانوں کے پیچھے ہیں ان کو ایسے انگلیاں پھیرو. یہ ہمارا مسح ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. اگر ہم مسح نہیں کریں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا. قرآن مجید بتا رہا ہے سر کا مسح کرو. ہاتھوں کو بالوں کے پیچھے لے کے جاؤ، پھر واپس لے کر آؤ. پھر یہ انگلی شہادت کی ان کو کانوں میں پھیرو. پھر یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے پیچھے سے ایسے انگلیاں پھیرو. یہ مسح کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد پھر تم اپنے پاؤں دو، ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دو. اور ایک بات یاد رکھیں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے اندر پانی جانا چاہیے. یہ نہ ہو تم دھو لو یہ انگلیاں ان کے اندر خشک رہ جائے. اگر ان کے اندر خشکی رہ جائے گی تمہارا وضو نہیں ہوگا. حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں پھیرو انگلی کہ وہاں تک پانی جائے. میرے نبی کریم یہ چیچی ہوتی نا چیچی، اس کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں میں یہ انگلی پھیرتے تھے کہ یہاں پانی پہنچے. اگر یہ انگلیوں کے اندر والی جگہ خشک رہ جائے گی تمہارا وضو نہیں ہوگا. تو حضرات محترم یہ چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہوگا ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے، اولاد کو ان چیزوں کا سکھائیں. پاک ہونا بڑا ضروری ہے.